کہ اللہ رب العزت کیسا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو تمام جہان کا خالق ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بزید تھے، دیکھنا ہے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آؤ تم پہاڑ پر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا صرف تجلی پہاڑ پر رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صرف اپنا تجلی وہ بذات خود نہیں دکھاتا ہے، اب جو اللہ جس حقیقت سے ہے، جس ذات سے ہے، جو ذات ہے وہ ذات نہیں دکھاتا ہے، بلکہ ذرہ برابر صرف اپنا ایک نور کا تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا تجلی جب اس پہاڑ پہ پڑتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی تپش ہو گئی، اتنی نورانیت بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں کوئی دیکھتا تو وہ جل جاتا تھا۔ جس طریقے سے جلتا ہے، جلا جاتا ہے، وہ کوئی بھی مخلوقات، کوئی بھی انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی پڑی تھی تو جو بھی شخص انہیں دیکھتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں میں پردہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی پتھر سے پردہ کرتے اپنی آنکھوں کا، کبھی لوہا سے پردہ کرتے، کبھی لکڑی سے پردہ کرتے، لیکن جن چیزوں سے پردہ کرتے وہ تمام چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ یہ تجلی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈال دیا تھا۔ تو بالآخر کسی اللہ کے نیک بندے کے کپڑے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کا پردہ کیا، تب کوئی بھی شخص انہیں دیکھتا وہ جل کر راکھ نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہے کہ اللہ تو اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، ہم اللہ رب العزت کی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ ہم جن چیزوں کا تصور اگر کر لیں ذہن میں وہ چیزیں رب نہیں ہو سکتی، جن چیزوں کا بھی تصور کر لیں ہم اپنے ذہن میں وہ چیز رب نہیں ہو سکتی، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو جنت کو سجا دو، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دو، تمام فرشتوں کو صف بستہ کھڑے کر دو، تمام انبیاء کرام کو بتا دو کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام جاؤ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ، میرے نبی محمد رسول اللہ کو لے کر آؤ، لا مکان پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ 27ویں رجب ہوتی ہے، 27ویں رجب ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، حالت نیند میں ہوتے ہیں، حالت قلب جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ حضور آپ تشریف لے چلیے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت سے بیدار ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ معظمہ میں لے کر آتے ہیں. آقا زمزم سے غسل کرواتے ہیں. پھر وہاں سے کعبہ معظمہ سے 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کر جاتے ہیں. مسجد اقصی اور کعبہ معظمہ اس دور میں مہینوں کی مسافت تھی. کئی مہینے لگ جاتے جانے میں. لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات. لیلم کا معنی ہوتا ہے نکرہ ہے. یہ عربی میں آتا ہے نکرہ معرفہ. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصے میں. لیلم مطلب کچھ حصے میں, رات کے ذرے برابر حصے میں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو رات کے ذرہ برابر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ اپنے محبوب بندے کو رات کو تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی لے جا سکتا ہے تو کیا وہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو لامکان کو نہیں بلا سکتا؟ یقیناً بلا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب نہیں فرمایا تھا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ اعتراض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج نہیں ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں معراج نہیں ہوا بلکہ حالت نیند میں خواب میں معراج ہوا ہے. لیکن ان کا اعتراض ہے کہ حالت نیند میں حالت بیداری میں معراج نہیں ہوا, حالت نیند میں ہوا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اپنے محبوب کو سفر کروا سکتا ہے تو کیا مسجد اقصی سے لامکان پر اپنے محبوب کو نہیں بلا سکتا ہے؟ یقیناً بلا سکتا ہے. حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تشریف لاتے ہیں, مسجد اقصی لے کر آتے ہیں. تمام انبیاء کرام کی جماعت ہوتی وہاں پہ 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہوتی ہے, جسے ہم مسجد اقصی فلسطین میں کہتے ہیں, دیکھتے ہیں, نیتوں پر دیکھتے ہوں گے. اس جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے. تمام انبیاء کرام کی جماعت ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے, حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے, حضرت شیس علیہ السلام ہے. بڑے بڑے انبیاء جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل ہزارہ سال پیدا ہوئے, وہ تمام کے تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کھڑے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کھڑے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سفر کرواتے ہیں پہلے آسمان کا. کتابوں میں آیا ہے کہ اگر انسان سفر کرنا چاہے زمین سے آسمان کا تو 500 سال لگ سکتے ہیں. ان گھوڑوں سے جو بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے ان گھوڑوں سے 500 سال لگ سکتا ہے جانے میں وہاں. لیکن حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے پہلے آسمان پر لے گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. کچھ انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پر جاتے ہیں. تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ نے ابھی سنا کہ تمام انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مسجد اقصی میں تھے. یہی تمام انبیاء کرام کوئی پہلے آسمان پر ہے, کوئی دوسرے ہے, کوئی تیسرے ہے, یعنی 7ویں آسمان پر وہی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. دیکھیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے. حدیث شریف ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو مٹی کے لیے حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے.
تو فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی زندہ ہے، وہ اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں رزق عطا فرماتا ہے. تمام انبیاء کرام سے آسمانوں پر ملاقات ہوتی ہے، آسمانوں پر ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے. حضرت جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہے. اللہ رب العزت کو اگر وہی بھیجنا ہوتا کسی انبیاء کرام کی بارگاہ میں تو حضرت جبریل امین کے ذریعے وہ خبر بھیجتے. وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری انتہا بس یہی سدرۃ المنتہا تک ہے. یا رسول اللہ میری انتہا بس سدرۃ المنتہا تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر میں جاؤں تو اللہ رب العزت میرے پر کو جلا دے گا، لہٰذا یہاں سے آپ تشریف لے جائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے بعد بیت المعمور ہے، پھر کچھ اور جگہ ہے. تمام کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو اس سفر کو کروایا. سدرۃ المنتہا کے بعد بیت المعمور پر گئے. بیت المعمور کے بعد عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، اور سب سے آخر میں عرش اعظم ہے. اور عرش اعظم کے آخر میں لامکاں ہے. لامکاں کا مطلب یہ ہے وہاں پہ کوئی مکان نہیں، وہاں پہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں میں تشریف لے گئے. اور آج ہم اندازہ لگائیے، آج ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں وہ رب کیسا ہوگا. اس رب کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے بذات خود دیکھا کہ وہ رب کیسا ہے. اس رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنی بھی مخلوقات آئی، کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ رب العزت تیری بارگاہ میں تمام بدنی عبادتیں ہیں، تیری بارگاہ میں تمام زبانی عبادتیں ہیں، تیری بارگاہ میں تمام مالی عبادتیں ہیں یا اللہ. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو اے نبی تجھ پر. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس لامکاں میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا تحفہ وہ نماز کی شکل میں دیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی شکل میں تحفہ دیا جاتا ہے. اور ایک وقت کی نہیں، دو وقت کی نہیں، بلکہ 50 وقتوں کا تحفہ دیا جاتا ہے. 50 وقت اگر آج نماز ہوتی کوئی شخص ادا نہیں کرتا، کوئی شخص ادا نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 وقتوں کا نماز تحفہ میں عطا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لامکان سے پھر عرش اعظم پر آتے ہیں. عرش اعظم پر جب 7ویں آسمان پر آتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج میں تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. اور یہی موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 50 وقت نماز تحفہ عطا فرمایا ہے. 50 وقت بہت ہوتا ہے. اگر 2 رکعت میں ہوتی نماز تو 100 رکعت نماز ہوتی، 100 رکعت نماز ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے تعلق سے جانتے ہیں، ہم 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ کو غور فرمائیے کہ نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے، نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے غیب بتانے والا، چھپی ہوئی چیزوں کو بتانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا آپ رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں اور رب سے فرمائیے یا اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کریم میری امت بڑی کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا کچھ کم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازوں کو معاف فرما دیا، کم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی لامکان سے 7ویں آسمان پر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بالآخر 9 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت تو جانتا تھا کہ میرا محبوب بندہ 9 مرتبہ میرے پاس آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ آخر میں 5 وقت کی نماز رہ جاتی، تو ایک ہی مرتبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 5 وقت کی نماز کیوں نہیں عطا فرمائی؟ کیوں نہیں عطا فرمائی؟ کیوں 9 مرتبہ بلایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مولا اپنا دیدار کرا دے۔ انہیں کہا گیا تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، حقیقتاً صرف تجلیوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کیسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ رب العزت کو دیکھتے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ جائیے اور پھر کہیے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا اللہ 5 وقت کی نمازوں کو اور معاف کر دیا جائے۔ ایسے کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ رب العزت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا، اسی لیے 9 مرتبہ فرمایا کہ آپ جائیے رب کی بارگاہ میں اور عرض کیجئے کہ 5 وقت کی نماز معاف کر دے۔ 5 وقت کر کے 9 مرتبہ گئے، اللہ رب العزت نے بالآخر 5 نمازوں کو اپنے محبوب کے امتیوں پر فرض عطا فرمائی۔ اچھا 45 وقتوں کی نماز جب معاف ہو گئی تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب بندے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 45 وقتوں کی نمازوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن میں نے ان ثوابوں کو کم نہیں کیا ہے جو 45 وقت کی نمازوں سے ملتا ہے، میں نے ان ثوابوں کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ اگر کوئی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو انہیں 50 وقتوں کی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم پر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قریب 800 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس میں۔ کسی بھی عبادت کا، نہ روزہ کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی بھی عبادت کا اتنا ذکر نہیں فرمایا جتنا ذکر اللہ رب العزت نے نماز کا فرمایا ہے۔ بارہا فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مختلف صیغوں کے ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ یہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقتاً اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت جب رات کے کچھ حصے میں مہینوں کی مسافت کو کم کر سکتا ہے تو رات کے کچھ حصے میں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر چاہے وہ کن کر دے تو تمام دنیا آباد ہو جائے، اگر نصف کر دے تو تمام دنیا چل کر راکھ ہو جائے۔
ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ترکی میں کیسا زلزلہ آیا ہے، اس مکان کو بنانے میں 50 برس لگے ہو گئے، لیکن وہ صرف ایک رات میں وہ ختم ہو گیا۔ تو جس چیز کو چاہے اگر کن کہتے تو وہ تمام چیزیں آباد ہو جائے، اگر نس کہتے تو وہ تمام چیزیں برباد ہو کر رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور یہ مہینہ بڑی ہی برکت، بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی عظمت والا ہے۔